أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ کچھ لوگ مجھے لکھتے ہیں اور اس پر بڑی پرزور اپنی دلیلیں بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت کے حالات پر جیسا کہ پاکستان میں یا کچھ اور جگہ پر ہیں، ہمیں کیول صبر دکھانے کے بجائے کچھ رد عمل دکھانا چاہیے۔ بہت صبر ہو گیا، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی مثال دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے زمانہ میں اس طرح جماعت نے رد عمل دکھایا، اور کچھ جگہ جماعت کو رد عمل کی آپ رضی اللہ عنہ نے اجازت دی۔ یہ بالکل غلط باتیں ہیں جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ ہاں، ان باتوں کو غلط سمجھا گیا ہے، کچھ واقعات شاید سامنے آئے ہوں، کسی نے پڑھے ہوں، لیکن غلط سمجھا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ کارروائیاں کیں، لیکن یہ نہیں کہ بنا سوچے سمجھے بلوائیوں کے جلسوں کی طرح جلوس لے کر نکل آنے کی اجازت دے دی، اور پھر اگر یہ کہیں کہ کوئی احتجاج کسی صورت میں ہوا تو وہ خلیفہ وقت کی اجازت کے ادھین تھا، نہ کہ ہر افسر اپنے طور پر اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے احتجاج شروع کر دے۔ بہرحال تقسیم ملک سے پہلے جب بھارت پر انگریزوں کی حکومت تھی، اور کچھ انگریز افسروں نے اور دوسرے ہمارے مخالف افسروں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تقریروں کو اشتعال انگیز تقریر کہہ کر ان کا رنگ دے کر پھر آپ رضی اللہ عنہ پر ہاتھ ڈالا جائے، لیکن ہر دفعہ اس لیے ناکام ہوتے تھے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ مخالفین اور حکومت کے افسران کو ان کا چہرہ دکھا کر ہمیشہ جماعت کو یہ آخر پر فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کی جماعتوں کا کام صبر اور قانون کی پابندی ہے۔ اس کا اعتراف خود اس وقت کے مخالف افسران نے کیا کہ تقریروں کے دوران جب ہم سمجھتے تھے کہ آج ہاتھ ڈالنے کا موقع آئے گا، بغاوت، امن برباد کرنے کی دفعات لگا کر ہم پکڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب تقریر کا اختتام ہوتا تھا تو بالکل اور رنگ میں جماعت کو نصیحت فرماتے اور ان کاموں سے منع فرماتے جو قانون کے دائرے سے باہر ہیں، اور پھر اس مخالف افسران کے منصوبوں پر پانی پھر جاتا، اور یہ ہو بھی کس طرح سکتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کوئی ایسی بات کرے جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو جماعت کو بے شمار جگہ صبر کی تلقین فرمائی ہے، دعا کی تلقین فرمائی ہے، اور واضح فرمایا ہے کہ جن کے پاؤں نازک ہے اور میرے ساتھ ان خاندان اور پتھریلے راستوں پر چل نہیں سکتے اور صبر کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بے شک مجھے چھوڑ دے۔ یہ صبر ہی تو ہے جو دنیا میں جماعت کی انفرادیت قائم کیے ہوئے ہے۔ کئی سیاستدان اور میڈیا والے مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ میں ان کو اکثر دفعہ یہ جواب دیتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ان لوگوں میں سے ہم احمدی بھی آئے، اور اس ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان لوگوں میں سے لوگ آ بھی رہے ہیں۔ ہمارے مزاج بھی ویسے تھے جیسے ان لوگوں کے ہیں، ہم بھی اس جیسا رد عمل دکھا سکتے ہیں، لیکن ہم نے زمانے کے امام کو مانا ہے جنہوں نے امن قائم رکھنے اور اللہ کے فضلوں کا وارث بنانے کے لیے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ ہاں، قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کرو،
کئی دفعہ کچھ معاملات کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے بھی خدا تعالیٰ پر چھوڑنے کی تلقین فرمائی ہے کہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑو، اور فرمایا خدا تعالیٰ خود ہماری مدد کو آئے گا، اور وہ آیا۔ عطا واضح ہونا چاہیے کہ یہ انبیاء کی تاریخ ہے، اور یہی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ ہم نے صبر سے کام لینا ہے۔ بہرحال جواب پر لوگ حیران بھی ہوتے ہیں اور سراہتے بھی ہیں۔ یہ امن سے رہنے والوں کی حقیقی رد عمل ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کرنے والوں کے لیے مزید کھول کر آپ رضی اللہ عنہ کے خطبات کی روشنی میں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اس خطبہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے صبر کے ارتھ بڑی تفصیل سے ورنن فرمائے ہیں، روشنی ڈالی، بلکہ اس کے بعد ایک سلسلہ خطبات اعلیٰ اخلاق کا بھی شروع کیا اور اس کو بھی صبر کے مضمون کے ساتھ جوڑا۔ بہرحال اس خطبات سے لابھ حاصل کرتے ہوئے میں بعض باتیں ورنن کروں گا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مختلف افسروں پر ارشادات جو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو صبر سے متعلق باتوں کے متعلق ہے، وہ حوالے پرستت کروں گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے صبر کو ایک انتہائی اہم چیز قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ انبیاء کی جماعتوں کے اہم ترین اور اولین فرائض میں سے ہے، جسے بغیر کوئی جماعت ترقی نہیں کر سکتی اور نہ دنیا کو اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر سکتی ہے، اور کوئی جماعت ایسی نہیں گزری جس نے اس فرض کی ادائیگی کے بغیر کامیابی کا منہ دیکھا ہو۔ اور صبر دو طرح کا ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں بھی یہ وضاحت فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بعض آیات کی تفسیر میں اس کو ورنن فرمایا۔ ایک صبر یہ ہے کہ انسان کو کسی رد عمل کی طاقت ہو اور پھر وہ صبر دکھائے، اور دوسرا اس وقت کا صبر ہے جب اس کو مقابلے کی طاقت ہی نہ ہو، وہ صبر ہے مجبوری کا صبر۔ طاقت ہوتے ہوئے تو صبر یہی ہے کہ فتنہ و فساد کرنے والے کا یہ ظلم کرنے والوں کا جواب نہ دے جیسے مخالفین سلوک کر رہے ہیں، اس طرح کا رد عمل نہیں دکھانا، اور انتہائی صبر کا اللہ تعالیٰ کی خاطر پردرشن کرنا ہے۔ اور طاقت نہ ہوتے ہوئے بھی صبر اور آسمانی آفات پر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے صبر شکر کرنا ہے۔ بہرحال اردو میں تو صبر صرف یہی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، صبر ہو گیا، لیکن عربی میں اس کے بڑے وسیع ارتھ ہیں۔ جب ہم عربی کے ارتھ دیکھتے ہیں تو صحیح سمجھ آتی ہے کہ صبر کے حقیقی ارتھ کیا ہیں اور کس طرح صبر ایک مومن کو دکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف ستھانوں پر صبر کی تلقین فرمائی ہے، جو صبر کے لفظ کے حقیقی ارتھ اللہ تعالیٰ نے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے شبد کوش میں ورنن ہوئے ہیں کے مطابق صبر کے 3 ارتھ ہیں۔ پرتھم یہ کہ گناہ سے بچنا اور اپنے نفس کو اس سے روکنا، دویتیہ یہ کہ نیک اعمال پر استقلال سے قائم رہنا، ترتیہ ارتھ یہ ہیں کہ جزا فضا سے بچنا۔ یہی ارتھ سادھارنتا اردو میں لیے جاتے ہیں۔ اتہ پہلے ارتھوں کی درشٹی سے نیمت اور استقلال کے ساتھ ان بدیوں کا مقابلہ کرنا انسان کا کام ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور پھر اس بدیوں کے مقابلے کے لیے بھی تیار رہنا جو آئندہ اسے اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ اتہ یہ صبر اتنا ہی نہیں یہ کہہ کر کہ ہم بڑے صابر ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جائیں، بلکہ مستقل مزاجی سے اپنے اندرون کی صفائی کرنا اصل صبر ہے۔ اور جو ایسے لوگ ہوں پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے ایسی جگہوں سے آتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مخالفین تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں اور ان جیسی حرکتیں کریں تاکہ وہ اپنے ادیشیہ میں کامیاب ہو سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم نے عقل سے کام لینا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہے کہ کیا تم جو باتیں کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہے کہ نہیں، اور اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ دوسرے ارتھوں کی روح سے یہ وضاحت ہوگی کہ انسان استقلال کے ساتھ ان نیکیوں پر قائم رہے جو اسے حاصل ہو چکی ہیں، ان نیکیوں کے حصول کے لیے کوشش کرے جو اسے ابھی نہیں ملی ہیں۔ یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، یہ بھی حقیقت میں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہے، اور یہ قرب ظاہر ہے کہ ظاہری اظہار کے ساتھ دعاؤں سے مل سکتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ اور صبر اور دعا کے دوارا سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور بے شک فروتنی اختیار کرنے والوں کے لیے سوائے دوسروں کے لیے یہ امر مشکل ہے جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں، عاجزی دکھانے والے ہوں، وہی ایسے صبر کا پردرشن کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پرسنتا چاہنے والے ہوں، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں ثابت قدمی سے کام لیا اور نماز کو عمدگی سے ادا کیا، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے چھپ کر اور ظاہر بھی ہماری راہ میں خرچ کیا، اور جو بدی کو نیکی کے ذریعے سے دور کرتے رہے، انہی کے لیے اس گھر کا بہترین انجام نشچت ہے۔ اور یہ گھر اور یہ دنیا تو عارضی ہے، یہاں تو مشکلات ہیں، جو انجام کار گھر ہیں، جو آخری گھر ہے وہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ عطا صبر مستقل مزاجی عاجزی اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کا نام ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق کریں گے اور اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہمارا ادیشیہ ہوگا۔ اور پھر جیسا کہ ورنن ہوا یہ ارتھ صبر کا جزا فضا نہ کرنا بھی ہے۔ ظاہری ابتلال، بیماری یا مالی نقصان یا کوئی مشکل آئے تو نہ ہی گھبرانا ہے، نہ شکوے کے رنگ میں شور مچانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا کر دیا۔ یہ چیزیں بے بسی کی علامت ہیں۔
اللہ تعالیٰ پر شکوہ بالکل غلط چیز ہے۔ ہمیشہ یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے رنگ میں ہے، وہی حقیقی مومن ہے، یہی صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیقی صابر ہے۔ عطا یہ 3 ارتھ ہیں صبر کے، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کسی کمزوری کی وجہ سے نہ ہو، کسی دنیاوی بھے کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ کیول اور کیول اللہ تعالیٰ کی پرسنتا چاہتے ہوئے ہو۔ تو پھر ویس حقیقی صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچتا ہے۔ اگر کوئی ویکتی بڑے افسروں کے سامنے یا بادشاہ کے سامنے اس کے ظلم کی وجہ سے اس لیے خاموش رہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبر کر رہے ہیں، یہ حقیقی صبر ہے، اور یدی زندگی کے خوف سے ہے تو یہ غلط چیز ہے۔ ہم جو صبر کی تلقین کرتے ہیں کیول اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اگر بدلہ ہی لینا ہے تو کوئی احمدی جوش میں بھرے بیٹھے ہوں گے، اور کئی احمدی جوش میں بھرے بیٹھے ہوں گے۔ ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، ہم بدلہ لے کر ایک دفعہ ان ظالموں کا مزہ چکھا سکتے ہیں اور چکھا دیں گے، لیکن یہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ تعلیم کے خلاف ہے جو ہمیں دی گئی ہے، اور ہم ایسی حرکات سے کراہت کرتے ہیں کیونکہ یہ انبیاء کی جماعتوں کا شیوا نہیں، اور ہم نے بیعت کے عہد میں بنی نوع انسان کو ہر شر سے محفوظ رکھنے کا عہد بھی کیا ہے۔ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سختی سے ان باتوں سے روکا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے صبر کے ضمن میں ایک یہ وضاحت بھی فرمائی کہ یہ یاد رکھو کہ تمہارے عمل سے صبر اور بغیرتی میں فرق واضح نظر آنا چاہیے۔ ادھارنتہ اگر کوئی ویکتی اپنی ضرورت کے لیے کسی شخص سے رقم مانگنے جائے اور دوسرا شخص اسے برا بھلا کہے اور بے حیا کہے اور بے شرم کہے، بہت بے عزتی کرے، اور مانگنے والا ہنس کر اس کی بات کو ٹال دے اور خیال کرے کہ اس وقت میں ضرورت مند ہوں اس لیے مجھے اس کی گالیاں بھی سن لینی چاہیے، تو یہ بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ لیکن کبھی قومی اور مذہبی اغراض کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، خاموش بھی رہنا پڑتا ہے، اور یہی صبر نفسانی اغراض کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے یہ حقیقی صبر ہے اور بغیرتی نہیں ہے۔ ادھارتا کسی ایسی جگہ پر جہاں اس کے بدلہ لینے کی وجہ سے اس کی قوم پر کوئی مصیبت آتی ہے، وہاں اگر وہ حملہ کرتا ہے اور صبر نہیں کرتا تو اسے بے وقوف کہیں گے، کیونکہ اس طرح وہ اپنی قوم کو نقصان میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اتہ جب وہ اپنی قوم کے نفع کے لیے بدلہ نہیں لیتا یا دنیا کو نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے صبر کرتا ہے تو اس کا یہ صبر کہلائے گا۔ اتہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ بڑے جوش میں آ جاتے ہیں کہ فلاں ویکتی نے پولیس نے گرفتار کر لیا، جو اجتماع کرو اور جلوس نکالو، یہ تو سب چیزیں غلط ہیں۔ دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کا رد عمل ہو، ہم مزید سختیاں کریں، ان افسران سے مل کر جو پہلے ہی ہمارے خلاف ہیں، ہم احمدیوں کو قابو میں کریں، ان کے نظام پر مزید پابندیاں لگانے کی کوشش کریں یا اس کا حکومت سے مطالبہ کریں، جبکہ حکومت کے کچھ افسران بھی خاص طور پر بلکہ اکثریت خلاف ہو۔ اس وقت جبکہ حکومت کے کچھ افسران اس کی پشت پناہی بھی کر رہے ہیں، اور پھر ایسے افسروں کا منافقین بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہاں ایسے موقع پر اس طرح کے رد عمل جب ہوا تو ہم نے دیکھا کہ حالات خراب ہوئے ہوں گے، اور یہ تجربہ بھی ہے اس طرح کے افسروں پر جب اس طرح کا رد عمل ظاہر ہوا تو حالات خراب بھی ہوئے۔ کچھ ایسے واقعات جماعت کی تاریخ میں ہیں جس کا فائدہ کے بجائے نقصان ہوا، جب صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حالات کو بہتر کرنے کی قانونی کوشش کی گئی، جبکہ ہر جگہ تو 100% نہیں لیکن بہت سی جگہوں پر اس کا فائدہ بھی ہوا۔ یہ پیغام ہم بہرحال پہنچا دیتے ہیں کہ ہم بھی اسی قوم کے ہیں اور غلط رد عمل کا اظہار ہم سے بھی ہو سکتا ہے یا ہم میں سے کسی شخص سے ہو سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، اور آہستہ آہستہ بعض افسران پر اس بات کا مثبت اثر بھی ہوتا ہے اور ہوا ہے۔ بعض ایسی باتیں تجربہ میں آئی ہیں، اور ہم گالیوں کے جواب میں گالیاں، مار دھاڑ کے جواب میں مار دھاڑ سے دینا شروع ہو جائیں تو زیر تبلیغ ان پر تو ہم مثبت اثر ڈالنے کے بجائے منفی اثر ڈال رہے ہوں گے۔ پھر ان کو یہ کہنے کا حق ہے کہ مسیح موعود نے آ کر ان میں کیا مثبت تبدیلی پیدا کر دی جو ہم ان میں شامل ہو جائیں۔ ان کے مخالفین کے رویے ہیں، ویسے ہی مخالفین کے ساتھ ان کا بھی ویوہار ہے۔ سنت انبیاء اور انبیاء کی جماعتوں کی سنت یہ ہے کہ وہ صبر اور دعا سے کام لیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، رسول کا بھی حکم ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں تعلیم بھی یہی دی تھی۔ اتہ یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے جماعت کے وسیع تر مفادات کے لیے عارضی اور چھوٹی تکلیفوں کو صبر سے برداشت کرنا ہے، بلکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تو ایک افسر پر یہ بھی فرمایا کہ ہمیں بعض دفعہ قانون کا بھی دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، سختیاں صبر سے برداشت کرنی چاہیے۔ بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ بات ورنہ فرماتے ہوئے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنے کتب میں کچھ سخت شب پریوگ کیے، اس لیے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے انبیاء کی اور شان ہوتی ہے، جیسے ہم دنیاوی ادھارن میں دیکھتے ہیں کہ ایک مجسٹریٹ ہے یا جج ہے جو ملزم کو چور کہتا ہے، وہ اس کا کام ہے، اس کا حق ہے، اس بنیاد پر وہ اس کو سزا دیتا ہے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہر ایک کا کام نہیں کہ وہ دوسروں کو چور یا مجرم کہتا پھرے،
اور اگر وہ کہے گا تو فساد پیدا ہوگا۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام لوگوں کو کمزوریاں ظاہر کر کے ان کی نشاندہی فرماتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے ان کے غلط نظریات سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں تک آپ علیہ السلام کی ذات کا سوال ہے اپنے بارے میں فرماتے ہیں، گالیاں سن کر دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے۔ اور ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی تعلیم دی ہے، دوسروں کی سختیوں کو صبر کے ساتھ جھیلو اور برداشت کرو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ادھارن دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لاہور گاڑی میں بیٹھے جا رہے تھے، ایک شہر کے بدمعاش آپ پر پتھر پھینکتے جاتے تھے اور آپ کی گاڑی پر آ کر لگتے تھے۔ گھوڑا گاڑی تھی، بند تھی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماتھے پر بل تک نہ پڑا۔ جو کچھ یہ کر رہے تھے، کھڑکی توڑ کر کچھ پتھر اندر بھی آ جاتے تھے، اور جو صبر تھا آپ کا اسی کا اثر تھا کہ انہی لوگوں میں سے سینکڑوں حضرت مسیح موعود السلام کی غلامی میں آ کر داخل ہو جاتے تھے۔ یہ اخلاق ہمیں آج بھی دکھانے ہوں گے۔ اگر کوئی مخالفت میں ذاتی مفاد اور دل کے اپدرو اور بغضوں کی وجہ سے بڑھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے انتقام لے گا، بشرطے کہ ہم صبر کے ساتھ دعا سے بھی کام لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہ کے صبر و حوصلہ کو دیکھ کر ہی اسلام لائے تھے، اور اس زمانے میں بھی یہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ورنن فرمایا، حضرت مسیح موعود السلام کے زمانے میں بھی آپ کے صبر کو دیکھ کر لوگ جماعت میں شامل ہوئے۔ ابھی بھی دیکھتے ہیں کچھ خطوط مجھے مختلف ملکوں سے آتے ہیں، بہت سارے لوگ جماعت کی اسی تاریخ کو دیکھ کر جماعت میں شامل ہیں۔ جماعت کو صبر کی تلقین فرماتے ہوئے ایک افسر پر حضرت مسیح موعود السلام فرماتے ہیں، صبر بڑا جوہر ہے، جو شخص صبر کرنے والا ہوتا ہے اور غصے سے بھر کر نہیں بولتا، اس کی تقریر اپنی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ اس سے تقریر کرتا ہے۔ جماعت کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور مخالفین سے سختی پر سختی نہ کرے اور گالیوں کے بدلے گالیاں نہ دے۔ جو شخص ہمارا مکذب، اس پر لازم نہیں کہ وہ ادب کے ساتھ بولے۔ حضرت مسیح موعود السلام کا نام ضروری نہیں کہ وہ ادب کے ساتھ لے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت پائے جاتے ہیں۔ صبر جیسی کوئی وستو نہیں، مگر صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرتا ہے جو صبر سے کام لے۔ پھر جماعت کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اور نئے آنے والے کا ورنن فرماتے ہوئے صبر کی تلقین کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، ہماری جماعت کے لیے بھی اسی قسم کی مشکلات ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمانوں کو پیش آئے تھے۔ اس لیے نئی اور سب سے پہلی مصیبت تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے تو ترنت دوست، رشتہ دار اور برادری الگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ اور بھائی بہن بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم تک کے روادار نہیں رہتے، جنازہ پڑھنا نہیں چاہتے، اس قسم کی بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ پرایا میں جانتا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت کے آدمی بھی ہوتے ہیں اور ایسے مشکلات پر وہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اس قسم کی مشکلات کا آنا ضروری ہے۔ تم انبیاء اور رسول سے زیادہ نہیں ہو، ان پر اس قسم کی مشکلات اور مصائب آئے، یہی اس لیے آتی ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان قوی ہو۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے مشکلات آتی ہیں اور پاک تبدیلی کا افسر ملے، دعاؤں میں رہیں۔ یہ ضروری ہے کہ تم انبیاء اور رسول کی پیروی کرو اور صبر کے طریق کو اختیار کرو، تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ دوست جو تمہیں قبول حق کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ سچا دوست نہیں ہے، انیتا چاہیے کہ تمہارے ساتھ ہوتا۔ تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے ہیں، تم سے الگ ہوتے ہیں، تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کیے ہوئے سلسلہ میں شمولیت اختیار کر لی، ان سے دنگا یا فساد مت کرو، بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو۔ کیول یہ نہیں کہ لڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے، اور کیول دنگا فساد سے نہیں روکا بلکہ دعا کرنے کے لیے کہا ہے، ہمدردی دل میں رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ بھی حق کو پہچاننے والے بن سکیں۔ فرمایا تم اپنے پاک نمونہ اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر کے دکھلاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ دیکھو میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامہ کی وجہ سے بچتے رہو اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو۔ بدی کا جواب نیکی سے دو، اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہوں سے کھسک جاؤ۔ قرآن شریف کا بھی یہ حکم ہے کہ وہاں سے چلے جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے جوش کے ساتھ مخالفت کرتا ہے اور مخالفت میں وہ تقریر اختیار کرتا ہے جو مفسدانہ طریق ہو، ایسی مخالفت کرتا ہے جس سے فساد پیدا ہونے کا خطرہ ہو، جس سے سننے والوں میں اشتعال کی تحریک ہو، لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا تو خود اسے شرم آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سارے لوگ اس زمانہ میں تو بے شرم ہیں، آگے سے الٹا ظلم بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو شرم آ جاتی ہے اور وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہو کر پشیمان ہونے لگتا ہے۔ پچھلے خطبے میں نے بنگلہ دیش کے واقعات ورنن کرتے ہوئے
ایک ادہرن بھی دی تھی کہ بلوائیوں میں سے ایک لڑکے کو جب ہمارے لڑکے نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس کے نام پر کر رہے ہو، پھر جب اس کو سمجھ آ گئی تو اس نے اینٹ پیچھے پھینک دی یا پتھر جو اٹھایا ہوا تھا نیچے گرا دیا۔ فرمایا میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکل سکتا جو صبر سے نکلتا ہے۔ صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ نسندے یاد رکھو کہ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے کہ جب میں یہ سنتا ہوں کہ امک شخص کا اس جماعت میں کا ہو کر کسی سے لڑا ہے۔ اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں ہے۔ بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہاں تک اس امر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں۔ بہت بڑی تنبیہ ہے، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا نہایت اشتعال اور جوش کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں، یہی تمہیں جوش آتا ہے نا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے گندی گالیاں دیتے ہیں تو تمہیں جوش آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ تو اس معاملہ کو خدا کے سپرد کر دے، تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دے۔ تم گالیوں کو سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں ان لوگوں سے کس قدر گالیاں سنتا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گندی گالیوں سے بھرے ہوئے پتر آتے ہیں اور کھلے کارڈوں میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ بے رنگ خطوط آتے ہیں جن کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے۔ ٹکٹ لگائے بغیر خط بھیج دیتے ہیں تو وہ ڈاک کے ٹکٹ کے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، اور پھر جب پڑھتے ہیں تو گالیوں کا بھنڈار ہوتا ہے، گندی گالیاں ہوتی ہیں۔ میں یقین جانتا ہوں کہ کسی پیغمبر کو بھی ایسی گالیاں نہیں دی گئیں، اور میں اعتبار نہیں کرتا کہ ابو جہل نے بھی ایسی گالیوں کا مادہ ہو جیسی گالیاں یہ لوگ دیتے ہیں۔ ایسے تو ابو جہل نے بھی نہیں دی ہوں گی، لیکن یہ سب کچھ سننا پڑتا ہے۔ اور جب میں صبر کرتا ہوں تو تمہارا فرض ہے کہ تم بھی صبر کرو۔ درخت سے بڑھ کر تو ٹہنی نہیں ہوتی۔ اپنی ذات کے لیے آپ میں صبر کی انتہا تھی، جیسا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنی ذات کے لیے انتہا کا صبر ہے۔ اگر سختی کی ہے کہیں جو لوگوں نے کہا کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سختی کرتے ہیں تو اصلاح کے لیے، اور یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملا ہے۔ ہر ایک کو یہ حق نہیں، اور جب حق نہیں ہے تو پھر اگر ہم ایسی باتیں کریں گے تو اس سے اصلاح کے بجائے فساد پھیلنے کا بڑھنے کا زیادہ بہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو کہ یہ کب تک گالیاں دیں گے، آخر یہیں تھک کر رہ جائیں گے۔ ان کی گالیاں، ان کی شرارتیں، ان کے منصوبے مجھے ہرگز نہیں تھکا سکتے، اتے ہم نے بھی نہیں تھکنا۔ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو بے شک میں ان کی گالیوں سے ڈر جاتا، لیکن میں یقین جانتا ہوں کہ مجھے خدا نے معمور کیا ہے، پھر میں ایسی چھوٹی باتوں کی کیا پرواہ کروں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم خود غور کرو کہ ان کی گالیوں نے کس کو نقصان پہنچایا، ان کو یا مجھے۔ ان کی جماعت گھٹی ہے اور میری بڑی ہے۔ جماعت تو بڑھ رہی ہے، وہ انہی لوگوں میں سے آ رہے ہیں۔ اگر یہ گالیاں کوئی روک پیدا کر سکتی تو 2 لاکھ سے زیادہ جماعت کس طرح پیدا ہو گئی؟ اس زمانہ میں جب آپ نے یہ بات فرمائی اس وقت جماعت کی سنکھیا آپ نے بتائی کہ 2 لاکھ ہے۔ آج اللہ کے فضل سے دنیا کے ہر ملک میں آپ کا پیغام پہنچ چکا ہے اور جماعت قائم ہے۔ کیا کسی رد عمل اور طاقت کے اظہار سے یہ ہوا ہے کہ نہیں، بلکہ قربانیاں اور صبر اور دعا کا ہے۔ اتہ اس بڑے ادیشیہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں صبر کا مظاہرہ کرتے رہنا ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان سے نہیں یا کہیں اور سے ہیں، انہوں نے مجھ پر کفر کے فتوے لگائے، لیکن اس فتوی کفر کی کیا تاثیر ہوئی؟ جماعت بڑی۔ اگر یہ سلسلہ منصوبہ بازی سے چلایا گیا ہوتا تو ضرور تھا کہ اس فتویٰ کا اثر ہوتا۔ میری راہ میں فتویٰ کفر بڑی بھاری روک پیدا کر دیتا، لیکن جو بات خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کی طاقت نہیں اسے دھوست کر سکے، جو بات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو انسان کی طاقت نہیں کہ اسے دھوست کر سکے۔ جو کچھ منصوبے میرے مخالف کیے جاتے ہیں پہچان کرنے والوں کو حسرت ہی ہوتی ہے۔ میں کھل کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں ایک عظیم الشان دریا کے سامنے جو اپنے پورے زور سے آ رہا ہے اپنا ہاتھ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اس سے رک جاوے۔ پانی کا فلو آ رہا ہے دریا کی صورت میں، وہ اپنا ہاتھ رکھ کے سمجھتے ہیں کہ پانی رک جائے، پرنتو اس کا نتیجہ ظاہر ہے وہ رک نہیں سکتا۔ یہ ان گالیوں سے روکنا چاہتے ہیں، پرنتو یاد رکھیں کہ کبھی نہیں رکے گا۔ کیا شریف آدمی کا کام ہے کہ گالیاں دے؟ میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں کہ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو ایسی بے باکی سے زبان کھولتے ہیں۔ پاکستان میں تو ان کے جلوس عجیب گالیاں نکال رہے تھے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی گندی گالیاں میں نے تو کبھی کسی چوڑے چمار سے بھی نہیں سنی جو ان مسلمان کہلانے والوں سے سنی ہیں۔ فرماتے ہیں ان گالیوں میں یہ لوگ اپنی حالت کا اظہار کرتے ہیں، گالیوں سے صرف ان کی حالت
کا اظہار ہو رہا ہے، اور ان کے ذہن کیسے ہیں، ان کے عمل کیسے ہیں، اور اعتراف کرتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہیں، خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے، ان پر رحم کرے۔ پھر فرمایا کہ ایسے گالیاں دینے والے خواہ 1 کروڑ ہوں، خدا تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ جانتے ہیں کہ ایک پیسے کا کارڈ ہی ضائع ہوگا، پرنتو نہیں جانتے کہ اس پیسے کے نقصان کے ساتھ نامہ اعمال بھی سیاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گالیاں دی کیوں جاتی ہیں۔ کیا صرف اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف کو نہ چھوڑو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کرو؟ غضب کی بات ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فوت ہو گئے اور پھر زمین پر نہیں آئیں گے، پرنتو یہ ماننے میں نہیں آتے اور اس عقیدہ مخالفت قرآن پر اڑتے ہیں۔ اگر میں نہ آیا ہوتا اور خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم نہ کیا ہوتا تو یہ جو کچھ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو بیدار کرنے والا اور آگاہ کرنے والا ان میں موجود نہیں تھا، لیکن اب جب کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے اور میں وہی ہوں جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرار دیا، تو پھر میرے فیصلہ پر چون چرا کرنا ان کا حق نہیں۔ تقویٰ کا طریق تو یہ ہے کہ میری باتوں کو سنتے اور غور کرتے، انکار کے لیے جلدی نہ کرتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میرے آنے کے بعد ان کا حق نہیں کہ یہ زبان کھولیں، کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور حکم ہو کر آیا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس صبر کا معیار قائم کیا، اس کو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس کا ورنن کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے ان کو ترنت قبول کر لیا، اس لیے قوم کی طرف سے کوئی دکھ اور مصیبت یا روک ان کو پیش نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کی طرف سے تو کوئی دکھ نہیں پیش آیا، فرعون کی طرف سے آیا تھا، لیکن اس کے وپریت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہی قوم سے مشکلات اور انکار کا مرحلہ پیش آیا۔ پھر ایسی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں کیسی اعلیٰ درجہ کی ثابت ہوئیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور فضائل کا سب سے بڑھ کر ثبوت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے اذن و امر سے تبلیغ کرنی شروع کی تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرحلہ پیش آیا کہ قوم نے انکار کیا۔ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی دعوت کی اور سب کو بلا کر کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا اتر دو، ارتھات میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑی بھاری فوج پڑی ہوئی ہے اور وہ اس بات پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ افسر پا کر تمہیں ہلاک کر دے، تو کیا تم باور کرو گے؟ سب نے بلا اتفاق کہا کہ بے شک ہم اس بات کو تسلیم کر لیں گے، اس لیے کہ تو ہمیشہ سے صادق اور امین ہے۔ وہ یہ اقرار کر چکے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور تم کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اتنی بات کہنی تھی کہ سب آگ ہو گئے اور ایک شریر بول اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ ہم اس سے خدا کی شرن چاہتے ہیں، ہلاکت کے شبد کہے۔ فرمایا کہ افسوس، جو بات ان کی نجات اور بہتری کی تھی، نہ کہ عاقبت اندیش قوم نے اس سے ہی برا سمجھا اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ اب اس کے بالمقابل موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھو۔ بنی اسرائیل باوجود ایک سخت دل قوم تھی، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر ترنت ہی اس کو قبول کر لیا اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کو قوم نے تسلیم کیا۔ آپ مزید آگے ورنن کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کی قوم کی ادھارن دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو تو انہوں نے تسلیم کر لیا، لیکن حضرت موسیٰ جو افضل نبی تھے، حضرت موسیٰ سے جو افضل نبی تھے، ان کو سویکار نہیں کیا اور مخالفت کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے دن قتل کے منصوبے ہونے لگے، اور اس زمانہ اتنا لمبا ہو گیا کہ 13 برس کا برابر چلا گیا۔ 13 برس کا زمانہ کم نہیں ہوتا۔ اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر دکھ اٹھائے ان کا ورنن بھی آسان نہیں۔ قوم کی طرف سے تکلیف اور اظہار ثانی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جاتی، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر اور استقلال کی ہدایت تھی، ادھر تکلیفیں ہو رہی تھیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرو اور مستقل مزاجی سے قائم رہو، یہی صبر کے حقیقی ارتھ ہیں۔ اور بار بار حکم ہوتا تھا کہ جس طرح پہلے نبیوں نے صبر کیا تو بھی صبر کر، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمال صبر کے ساتھ ان تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے اور تبلیغ میں سست نہ ہوتے تھے، بلکہ قدم آگے ہی پڑتا تھا۔ اور اصل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر پہلے نبیوں کا سا نہ تھا، کیونکہ وہ تو ایک محدود قوم کے لیے افطرت ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کی تکلیف اور اظہار ثانی بھی اس حد تک محدود ہوتی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بہت ہی بڑا تھا، کیونکہ سب سے اول تو اپنی ہی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئی اور اظہار ثانی کے در پر ہوئی، اور پھر عیسائی بھی دشمن ہو گئے۔ جب ان کو سنایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک خدا کے بندے اور رسول تھے
تو ان کو آگ لگ گئی، کیونکہ وہ تو ان کو خدا بنائے بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حقیقت کھول دی۔ یہ قاعدہ کی بات تھی، انسان جس کو خدا بنا لیتا ہے اور اپنا اپاسیہ مانتا ہے، اس کا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ پھر اس کو چھوڑنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں کا یہ اعتقاد پختہ ہو گیا، اس لیے جب انہوں نے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مصنوعی خدا کو انسان بنا دیا ہے، تو وہ دشمن جان ہو گئے۔ ایک طرف اپنی قوم دشمن، کافر دشمن، بت پرست دشمن، پھر عیسائی بھی دشمن ہو گئے، اور اسی طرح یہودیوں میں بہت سے مشرکین رسومات پیدا ہو گئی تھی۔ پھر آگے یہودیوں کا ورنن آ گیا، ان میں مشرکانہ رسومات پیدا ہو گئی تھی، اور وہ حضرت مسیح کا بالکل انکار کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب ان کو اوگت کیا گیا تو وہ مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرک بھی، دوسرے مذہب والے بھی سب مخالف ہو گئے، کیونکہ یہودی وہ تو حضرت مسیح کو ہم اس بات سے اللہ کی شرن مکار اور کذاب کہتے تھے۔ بالمقابل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم ان کو کذاب کہنے میں خود کذاب ہو، وہ خدا تعالیٰ کا ایک پوتر نبی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مخالفت کی ایک بڑی بھاری وجہ یہ ہوئی کہ وہ اپنی بے وقوفی اور کم فہمی سے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل میں سے آ گئے، کیونکہ توریت میں جیسا کہ سنت اللہ ہے، آخری نبی کے متعلق جو بھوشیوانی ہے وہ ایسے الفاظ میں ہے جس سے ان کو یہ سندے پیدا ہو گیا کہ وہ لکھا ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے، ویسے مراد بنی اسرائیل کے ہی لیے بیٹھے ہیں تھے، حالانکہ اس سے مراد بنی اسماعیل تھی۔ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سنا کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں تو ان کی ساری امیدیں پر پانی پھر گیا، اور کچھ وہ توریت کی اس بھوشیوانی کے موافق سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ غلط قرار دیا گیا۔ اس سے ان کو آگ لگی اور وہ مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک احمدی کسی گاؤں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے گاؤں میں مولوی کی مخالفت کا ذکر کیا اور دعاؤں کے لیے کہا کہ یہ عرض کی کہ میرے گاؤں میں ایک مولوی کو مدرسہ میں ملازم ہے، سخت مخالفت ہے اور مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، حضور دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس کی تبدیلی وہاں سے قدر کر دے۔ حضرت اقدس نے اس موقع پر فرمایا، مسکرائے اور پھر اسے اس طرح سمجھایا، فرمایا کہ اس جماعت میں جب داخل ہوئے ہو تو اس کی تعلیم پر عمل کرو، اگر تکلیف نہیں پہنچی تو پھر ثواب کیوں کر ہو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 برس دکھ اٹھائے، تم لوگوں کو اس زمانہ کی تکلیف کی خبر نہیں ہے، نہ وہ تم کو پہنچے ہیں، پرنتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو صبر ہی کی تعلیم دی۔ آخرکار سب دشمن فنا ہو گئے۔ ایک زمانہ قریب ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ شریر لوگ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس پاک جماعت کو دنیا میں پھیلائے۔ اب اس وقت یہ لوگ تمہارے تھوڑے دیکھ کر دکھ دیتے، پرنتو جب یہ جماعت کثیر ہو جائے گی تو یہ سب خود ہی چپ ہو جائیں گے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ خود دکھ نہ دیتے اور دکھ دینے والے پیدا نہ ہوتے، پرنتو خدا تعالیٰ ان کے ذریعے سے صبر کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ تھوڑی مدت صبر کے بعد دیکھو گے کہ کچھ بھی نہیں۔ جو شخص دکھ دیتا ہے یا تو توبہ کر لیتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے۔ کئی خط اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم گالیاں دیتے تھے اور ثواب جانتے تھے، لیکن اب توبہ کرتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں۔ صبر بھی ایک عبادت ہے، خدا تعالیٰ فرمایا کہ صبر بھی ایک عبادت ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو وہ بدلے ملیں گے جن کا کوئی حساب نہیں، ارتھات ان پر بے حساب انعام ہوگا۔ یہ اجر صرف صابروں کے واسطے ہے، دوسری عبادت کے واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ جب ایک شخص ایک ہی حمایت میں زندگی بسر کرتا ہے تو جب اسے دکھ پر دکھ پہنچتا ہے تو آخر حمایت کرنے والے کو غیرت آتی ہے، وہ دکھ دینے والوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی حمایت میں ہے اور دکھ اٹھانے سے ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ صبر جیسی کوئی وستو نہیں ہے۔ پھر ایک افسر پر کچھ لوگ جو بیعت کی غرض سے قادیان آئے ہوئے تھے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، دنیاوی لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے مجبور نہیں کہ اسباب کا محتاج ہو، کبھی چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کے لیے بن اسباب بھی کام کر دیتا ہے، اور کبھی اسباب پیدا کر کے کرتا ہے، اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنے بنائے اسباب کو بگاڑ دیتا ہے۔ ادیشیہ اپنے اعمال کو صاف کرو اور خدا تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرو اور غفلت نہ کرو۔ جس طرح بھاگنے والا شکار جب ذرا سست ہو جاوے تو شکاری کے قابو میں آ جاتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرنے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو، کبھی مردہ نہ ہونے دو، کبھی بغیر توبہ کے نہ رہو، ہمیشہ توبہ کرتے رہو، کیونکہ جس رنگ سے کام لیا جاتا ہے وہی کام دے سکتا ہے، اور جس کو بیکار چھوڑ دیا جاتا ہے پھر وہ ہمیشہ کے واسطے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح توبہ کو بھی متحرک رکھو تاکہ وہ بیکار نہ ہو جائے۔
اگر تم نے سچی توبہ نہیں کی تو وہ اسی بیج کی طرح ہے جو پتھر پر بویا جاتا ہے، اور اگر وہ سچی توبہ ہے تو وہ اس بیج کی طرح ہے جو عمدہ زمین میں بویا گیا اور اپنے وقت پر پھل لاتا ہے۔ آج کل اس توبہ میں بڑی بڑی مشکلات ہیں۔ ان نئے بیعت کرنے والوں کو فرمایا ہے کہ اب یہاں سے جا کر تم کو بہت کچھ سننا پڑے گا، اور لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے کہ تم ایک مضمون، کافر، دجال اتیادی کی بیعت کی گالیاں دیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایسا کہنے والوں کے سامنے جوش ہرگز مت دکھانا، ایسا کہنے والوں کے سامنے جوش ہرگز مت دکھانا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کے واسطے معمور کیے گئے ہیں، عطا یہ باتیں ہیں جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے ہیں اس لیے چاہیے کہ تم ان کے لیے دعا کرو کہ خدا تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس کام کے لیے معمور کیے تھے وہ صبر ہے، عطا ہماری بھی کامیابی اسی میں ہے۔ آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ فرمایا ہمارے غالب ہتھیار استغفار، توبہ، رد عمل نہیں۔ استغفار، توبہ، ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار، توبہ، رد عمل نہیں۔ ہمارے غالب آنے کے ہتھیار ویسا رد عمل ہے، جبکہ ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا اور پانچوں وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو، اور ہر ایک بدی کو، چاہے وہ حقوق الہی کے سمبند میں ہو، چاہے حقوق العباد کے متعلق ہو بچو گے۔ ہر بدی سے بچو گے۔ یہ وہ نصائح ہیں جو ہماری کامیابی اور ترقی کی بنیاد ہیں۔ حضرت مسیح موعود السلام کے ارشاد کے انوسار اگر ہم صحیح رنگ میں استغفار، توبہ، دینی علوم سے آگاہی اور 5 وقتوں کی نمازوں کی طرف توجہ دیتے رہیں گے تو ہماری کامیابی ہے۔ دشمن جتنا چیخ چلاتے رہے اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ جھکنا ہوگا۔ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ اسی کی حضرت مسیح موعود السلام نے بار بار تلقین فرمائی ہے، نہ کہ کسی قسم کے رد عمل دکھانے کی۔ ہماری کامیابی بہرحال مقدر ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ ہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حکمت سے ہم نے اپنے آپ کو بھی جاری رکھنا ہے۔ بہت سے کام حکمت سے ہو سکتے ہیں، اس لیے حکمت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہر احمدی اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے تو بہت سے مسائل کا حل ہمارے ویوہار اور دعاؤں سے نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے اور دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رضا کے حصول کے لیے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر